من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ محمد رسول اللہ و آلہ آل اللہ و اعدائہم لعنت اللہ۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، جیسے کہ عبادت خانہ حسینی کی تعمیر نو پر ایک ہائی کورٹ میں پیٹیشن ڈالی گئی ہے، اسی کی مذمت میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ اس طرح کے پیٹیشن عبادت گاہوں پر، مساجدوں پر یا حسینیاؤں پر ڈال کر یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمارا حسین ابن علی علیہ السلام سے کوئی رشتہ، کوئی ناطہ نہیں ہے، کیونکہ وہ عبادت خانہ حسینی ہے۔ یعنی اگر امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہوتے تو وہ جگہ، وہ عبادت گاہ جو حسین ابن علی علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، اس کی تعمیر میں جو ہے سو یہ اپنا ہاتھ بڑھاتے، نہ کہ اس کی تخریب میں، نہ کہ اس کو روکنے کے لیے اس پہ رکاوٹ نہیں بنتے۔ رسول اکرم کی حدیث ہے مستدرک میں کہ حضور اکرم فرماتے ہیں المساجد و بیوت المتقین، کہ مسجدیں متقین کا گھر ہیں، متقیوں کے گھر جو ہیں وہ مساجد ہیں۔ اب بعض جگہ بیت الصلاۃ کا استعمال کیا جاتا ہے، بعض جگہ مساجد کا کیا جاتا ہے۔ اب جس پر انہوں نے پیٹیشن ڈالی ہے، ظاہر ہے وہ ساری جگہ تو وقف کرنے والے نے جو ہے سو مسجد کے عنوان سے نہیں بنائی ہوگی، جو بھی گزشتہ میں صیغہ پڑھا گیا ہوگا اس کا وقف مسجد کا، وہ لوگ جانتے ہیں۔ لیکن تعمیر نو میں جنہوں نے بھی آج ہمکاری کی یا جنہوں نے بھی جو ہے سو اس میں تعاون فرمایا ہے، وہ لوگ بڑھا رہے ہیں، چونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، ضرورت بھی بڑھ رہی ہے۔ ایک عبادت گاہ ہمارے پاس تھی، لیکن اسی عبادت گاہ کو وسیع کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ مجلسوں میں آنے والی مومنین کی تعداد کثیر ہو رہی ہے، محفلوں میں آنے والے مومنین کی تعداد کثیر ہو رہی ہے، تو جگہ قلیل ہونے کی وجہ سے اسے جگہ کو بھی وسیع کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ مجلس اور محافل کے دوست ہوتے، امام حسین علیہ السلام کے حقیقی پیرو ہوتے، تو اس تعمیری کام میں تعاون فرماتے، اس تعمیری کام میں خود بھی آگے بڑھ کے آتے، اور وہ افراد جو ان کے ماتحت ہے انہیں بھی کہتے کہ آپ بھی جائیں وہاں پر تعمیری کاموں میں ساتھ دیں، یا وہاں پر ان کے حمایتی بن کے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن گرچہ کہ متقیوں کے گھر پر انہوں نے پیٹیشن داخل کی ہے، جبکہ یہ بھول گئے ہیں کہ آج بھی ایک امام المتقین ہے جو متقیوں کا امام پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ آئے گا اور وہ آپ سے سوال کرے گا کہ متقیوں کے گھروں پہ پیٹیشن ڈالنا، ان کی تعمیر نو کو روکنا، کیا یہ اسلامی شریعت کے حساب سے تھا؟ کیا یہ کسی علی کے چاہنے والے کو اور حسین کے عزادار کو زیب دیتا ہے کہ وہ عبادت گاہوں کے کاموں میں رکاوٹ بنے؟ آپ ایک مرتبہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے مسلک سے یا ہماری عبادت گاہوں سے، ہمارے کاموں سے، تو جب آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ بارہا کہتے ہیں، تو آپ کیوں آتے ہیں؟ اب ہم کوئی تعمیری کام کرتے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں، ہم کچھ بیان دیتے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں، لیکن آپ خود ہی کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب آپ کا مطلب نہیں ہے تو آپ یہاں پر آئیے مت، آپ یہاں پر اپنی مجالس مت کریے، محافل مت کریے، کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وقف کے خلاف پراپرٹی ہے تو وہاں پر عبادتیں نہیں کی جا سکتی ہے یا مجالسیں انجام نہیں دی جاتی ہیں، تو آپ وہاں پر مت آئیے، نہ عبادتیں کریے، نہ آپ مجالس کریے۔ لیکن آپ مجلسیں بھی کریں گے، آپ وہاں پر عبادتیں بھی کریں گے، آپ وہاں پر جو ہے سو غیر شرعی کام بھی کریں گے، اور اس کی تعمیر جب ہوگی تو آپ وہاں پر رکاوٹ کا باعث بھی بنیں گے۔ یہ نہ جانے آپ کو کہاں سے جو ہے سو سوچتی ہے۔ آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ حسین ابن علی کے نام سے منسوب عبادت گاہ ہے، اگر آپ کو اسے روکنا ہے تو آپ گویا ایسا ہے کہ حسین ابن علی کے اس مشن کو روک رہے ہیں جس کے ذریعے سے آج حسین ابن علی دنیا کے گوشے گوشے میں جانے گئے ہیں، پہچانے گئے ہیں۔ ان مجلسوں کے ذریعے سے، ان محفلوں کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شعار حسینی کیا ہے، حسین ابن علی نے کیوں شہادت دی ہے۔ درس انسانیت جس حسین ابن علی کے صدقے میں ہمیں ملتا ہے، اس حسین ابن علی کی اس جگہ پر پیٹیشن ڈالنا، اس عبادت گاہ پر جو ہے سو تعمیری کام کو روکنا، یہ کسی بھی اپنے آپ کو حسینی کہنے والے کو زیب نہیں دیتا ہے۔ آپ پیٹیشن ڈالنے والا خود یہ بتا چکا ہے کہ میں حسینی
حسینی نہیں ہوں، اگر حسینی ہوتا تو عبادت خانہ حسینی پہ پیٹیشن داخل نہیں کرتا ہو۔ تو ہم پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں علماء حیدرآباد اس پیٹیشن کی بھی، اور ان افراد کی بھی جو اس کی تائید کرتے ہیں یا ان کی تائید میں بیانات جاری کر رہے ہیں یا جو ہے سو خدشے وارد کر رہے ہیں ہاں کچھ ایسا ہوا ہے، ان تمام کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور ہم انہیں یہ درخواست کرتے ہیں آپ بھی اس تعمیری کام میں آئیں۔ اللہ کی مساجد یا عبادت گاہیں جہاں کہیں بھی تعمیر کی جاتی ہیں، جہاں پر بھی حسین ابن علی کے حسینیہ تعمیر کیے جاتے ہیں، وہاں پر آپ بھی تعاون کریے۔ اگر تعاون نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اس کی حمایت کریے تاکہ اس میں آپ شریک ہو جائیں ثواب میں۔ ہم ان کی اس پیٹیشن کی مذمت کرتے ہیں اور اللہ سے دست بدعا ہیں کہ پروردگار اگر وہ قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو جیسا چاہتا ہے ان کے ساتھ اپنا حساب لے۔ اور ہم امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے منتظر ہیں، امام زمانہ دیکھ رہے ہیں، امام زمانہ انشاءاللہ مدد فرمائیں گے اس کار نیک میں، اس کار خیر میں۔ انشاءاللہ یہ کام امام زمانہ کی نصرت اور ان کی حمایت سے بڑھتا رہے گا، آگے جاری رہے گا۔ ایسی پیٹیشنیں بہت آئیں گی، چلی جائیں گی، لیکن اگر امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے، پروردگار کی رضاعت کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، رسول اکرم کی خوشنودی کے لیے جو کام ہوتے ہیں وہ کام کبھی نہیں رکیں گے، نہ کوئی ان میں رکاوٹ پیدا کرنے والا تو آئے گا، لیکن وہ اپنے اس منصوبے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جائے گا۔ فقط والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔